ان کے منہ سے جب بات نکلتی بہت بری بہودہ بات، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ علم ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی دلیل ہے، صرف ایک جھوٹی بات افواہ کے طور پر پائی ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں۔ یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ کہف کی اور جلدی سے کچھ اس کے نکات بیان کیے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کیوں لوگ جو تھے ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ توبہ اس کو یا سنو ہی نہ یا پھر اس کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے، پھنس جائیں گے۔ فتاتون السحر وانتم تبصرون، اپنے ساتھیوں سے کافر کہتے تھے یار تم جانتے بوجھتے کیوں اس جادو میں پھنسے جاتے ہو، جو جاتا پھنس جاتا۔ پھنسنا کیا تھا؟ حق تھا، ایسی بات تھی کہ اس کا جواب ہی نہیں تھی، کسی کی کوئی آگے سے رد نہیں کر سکے، ڈھال کوئی نہیں تھی۔ قرآن للکارتا تھا کہ لاؤ اگر کوئی دلیل ہے میرے مقابلے، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری باتوں کی کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا اکیلے نے بنا لی تھی، اب چل نہیں رہی اس نے، اب تھک گیا کہ شریک بنا لیے، اور اگر بنایا ہے تو کس قدر میں اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے کہ میں نے اس کو یہ محکمہ دے دیا ولی کو یہ؟ اگر اس حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی کسی کتاب میں بھی کبھی اللہ نے نہیں اتارا، تم نے اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں یہ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، سارے ان ہے اللہ اسما، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیسا ٹھوس مطالبہ، جواب کوئی نہیں تھا۔ پر قرآن جب کہتا ہے جس کی اولاد ہو، جس کے بنائے ہوئے کعبے کے متولی بنے ہوئے، تو میں اس کی تاریخ یاد ہے کہ وہ بابل میں پیدا ہوا، باپ مشرک تھا، قوم مشرک تھی، اس نے بت توڑے تھے، اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہاں آیا تھا۔ یہ ساری کہانی تمہیں اب یاد ہے، تم نے بت بنا لی، وہ تو بت شکن تھا، بات نہیں کرا، بالکل شرمندے ہوتے تھے کہ بات تو یار ٹھیک ہے ہم سارے سنتے ہیں کہ بت توڑے تھے، حضور کہتے کیوں بنا لیے؟ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے زیادہ والقرآن الحکیم، اللہ کہتا مجھے قسم ہے قرآن حکمت بنے، یہ دانش سے بھرا ہوا، اس میں کوئی بات جہالت کی نہیں۔ اگر کوئی مولوی ملا حاشیے پر کوئی غلط بات لکھ دیتا وہ اس کی بے وقوفی، قرآن میں ایسی بات نہیں ملے گی جس پر کوئی آدمی اعتراض کر سکے کہ یہ اللہ کی کتاب میں کیا۔ اب فیصلہ کرنا ایمان بالکتاب، جیسے سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا، کچھ لوگ جنوں کے بارے میں جھگڑتے تھے، کچھ کہتے تھے موجزے نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا یار ایک مرتبہ فیصلہ کرو، آرام سے اس کو پڑھ لو جیسے یہ لکھی ہے، اگر پھر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ماننا اس کو کہ سوٹا سام بن گیا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، مردے زندہ ہو گئے تھے، تو ایمان لاؤ، پھر چونچ رانی قدم قدم پر کر۔ اور اگر تم سمجھتے ہو معاذ اللہ یہ افسانوں کی کتاب ہے تو پہلے دن ہی جواب دے دو کہ ہم نہیں اس کو مان۔ یہ مذاق بنا رکھا کہ سر سید بن جاتے ہو اور کبھی پرویز بن جاتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر جب بات جو ہے نا کچھ دل کو نہیں لگتی ہیرا پھیریاں کرتے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، اتنی لمبی بحثیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہ فلاں کا بیٹا، ایک فکرے میں بات ختم ہوتے عیسائی مر جاتے۔ کیوں لوگ قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ یقین جانیں قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ان کے اپنے ذہن ٹیڑھے، ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا یہ حال ہے جیسے سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سے نقل کرتے ہیں، سید احمد شہید سے صراط مستقیم ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی کہے کہ وہاں تو یار آسمان جو ہے وہ نیچے اترا اور زمین کے ساتھ آ کر لگ گیا، تو تم یہ نہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نہ فکرہ بولنا ہوا ہے یا نہیں اس پر دلیل مانگنا کہ ثبوت چاہیے، وہ الگ بات، یہ ہو نہیں سکتا یہ کافر ہو جائے۔ کیا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے جو مولانا نے بھی جو تفہیم میں اٹھایا کہ پہلے بتاؤ کہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یہ بے بس ہے، کر سکتا کیوں کہتے سوٹا سانپ نہیں بن سکتا، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو ایسے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، وہ عاجز اور بے بس خدا نہیں، اور اگر کر سکتا تو بحث اس پر کر لو کہ کیا، یعنی اس کی دلیلیں دیکھو، مگر یہ کہ نہیں یہ ناممکن ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ کون سی نیچر ہے؟ کوئی نیچر نہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پر ایمان لاؤ میرے بھائی، جیسے قرآن کہتا، یہ نئے نئے دانشور ذہن کی باتیں سن کر نا ایسی گمراہی میں نہ پھنس جاؤ، ازالہ ہے ان باتوں کا سورہ کہف۔ اللہ توفیق دے، ہر جمعہ اس کو تلاوت کرو، اور ابتدائی آیتیں اور آخری درس تو آپ نے فرمایا ضرور پڑھتے رہو، دجال سے بچے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔